شاگرد آیا، کہا حضور ایک سوال کرنا ہے آپ سے، سنانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ بڑا بھائی ہے اس کا بال کچا ہے، چھوٹا بھائی ہے اس کا بال پک گیا۔ پوچھنے والے نے کہا یار اس کی عمر بڑی ہے، زیادہ ہے، اس کا بال ابھی تک کچا ہے، اور تمہارا بال پک گیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری بھابھی بھی ٹھیک ہے، اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ روز بروز جوان ہو رہا۔ میری بیوی دن میں الگ جھگڑا، رات میں الگ جھگڑا، اس جھگڑے نے مجھ کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جھگڑا آپ کو کہیں نہیں جینے دے گا، جھگڑے سے نکل کر کے دکھائیے، آپ کو دنیا ہی جنت محسوس ہونے لگے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ طالب علم استاذ کے پاس آیا، حضور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے مجھ کو اپنے اندر کا عیب نظر آنے لگے۔ 1 منٹ میں بتاتا، 1 منٹ میں نظر آنے لگے گا۔ اپنی بیوی کا ایک عیب نکال کر کے دکھاؤ، وہ تمہارے پورے خاندان کا عیب نکال دے گا، دل گھٹنی سے کھا۔ انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ سب سے پیاری بہو جس کے آنے کے بعد بہار آ جاتی ہے، گھر گلستہ ہو جاتا ہے، اس بہو کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت مکمل دھیان سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، 7 خون ویسے معاف ہے، 12 بجے کے بعد سب غلطی معاف ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رات میں بیٹا انتقال کر گیا، ماں نے چالاکی سے کیا اس پر چادر بچھا دی، چادر اٹھا دی۔ باپ جب آیا تو کہا میرا بیٹا کیسا تھا؟ بہت اچھا ہے، آرام سے ہے، بہت اچھا ہے، آرام سے ہے، آپ فکر مت کیجئے، بہت آرام سے، بہت آرام میں ہے، بہت آرام سے ہے، بہت آرام میں ہے۔ باپ مطمئن ہو گیا کہ میرا بیٹا سو رہا۔ صبح کو وہی ماں آتی ہے باپ کے پاس، کسی نے میرے پاس امانت دیا تھا، وہ لینے کے لیے آ گیا، کیا اس کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ ہاں کرنا چاہیے۔ کہا اللہ نے تمہیں امانت دیا تھا، تمہارے آنے سے پہلے اس کی روح قبض ہو گئی، امانت لے لیا، جلدی سے اٹھو کفن دفن کرو۔ بیوی کا صبر دیکھیے، رات میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ نیند حرام ہو جائے گی، یہ نہیں کہا کہ تمہارا بچہ مر گیا، یہ کہا کہ آرام سے ہے۔ بیوی تو وہ ہے جو اپنے شوہر کو مصیبت سے نکالتا ہے۔ بے شک دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے چاہتا ہوں، بہت پیارا نمونہ، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری کون سی بیوی ہم سے دل سے محبت کرتی ہے، کس کو دولت سے محبت ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا 5 منٹ کا آفر ہے، جس کو جس پر ہاتھ مارنا ہے مار دو، یہ دولت کا آفر ہے، جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ دولت اس کی ہو جائے گی۔ ایک عورت نے سونے پر ہاتھ مارا، دوسری عورت نے چاندی پر ہاتھ مارا، تیسری عورت نے ہیرے پر ہاتھ مارا، چوتھی عورت کھڑی ہے کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا اے بے وقوف عورت، 4 منٹ ہو گئے ہیں، صرف 1 منٹ باقی ہے، اس کے بعد یہ انعام ختم ہو جائے گا، جلدی سے ہاتھ مارو۔ ان لوگوں نے دیکھو ہاتھ مارا، دولت کے اوپر مالک ہو گئی، تم کیوں خواہ مخواہ خود کھڑی ہو؟ اس عورت کا فیصلہ دیکھیے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے دوبارہ اس اعلان کو اپنی زبان سے دہرائیے۔
کہ جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے گا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ لڑکی دوڑ کر کے آئی، بادشاہ کی دولت پر ہاتھ نہیں ماری، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی ساری بادشاہت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عقل مندی۔ اس لڑکی نے یہ ثابت کیا کہ مجھ کو شوہر سے محبت ہے، مجھ کو شوہر کی دولت سے محبت نہیں ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نوکرانی ہے، بستر لگا رہی ہے، پھول کا بستر ہے، روز بادشاہ پھول کے بستر پر سوتا۔ بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، لڑکی نے محسوس کیا کہ پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ جیسے ہی سوتی آنکھ لگ گئی، بادشاہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، اپنے بستر پر نوکرانی کو دیکھا، کوڑا نکالا، برسانا شروع کر دیا۔ لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ بادشاہ کو بڑا عجیب لگا کہ لڑکی ہنستی کیوں؟ رونا تو سمجھ میں آ رہا لیکن ہنستی کیوں؟ تو بادشاہ نے پوچھا، او بدتمیز، تم میرے بستر پر سوئی، میں نے تمہیں اس لیے مارا، لیکن ہنستی کیوں ہو؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے بستر پر سوئی، آپ نے مجھ کو اتنے کوڑے مارے، آپ نے بچپن سے 55 کر دیا بستر کے اوپر، خدا رسول سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے ہنسی آ رہی ہے۔ اس لڑکی کی نصیحت کی چوٹ نے بادشاہ کو ولی بنا دیا۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو ولی بنا دے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔